قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ معزز سامعین اکرام، خواتین حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہماری 7ویں تراویح مکمل ہو گئی اور 7واں پارہ بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ سامعین کرام، آج کے اس تراویح کی نماز میں آپ لوگوں کے سامنے جس پارے کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے کچھ آیات پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر تمام مومنوں کو مخاطب ہو کر کے رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا، اس بات کو رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اے لوگو، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق کو حلال کر دیا ہے اس کو تم حرام اپنے اوپر مت مانو۔ یعنی جس چیز کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو ایسے میں کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس چند افراد تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کے بارے میں جو خفیہ طور پر چھپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں آ کر کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کے بارے میں جو چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس کے بارے میں آپ کی بیویوں سے سوال کر لیتے ہیں، جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ پیچھے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے ان لوگوں نے اس بات کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آج سے ہم لوگ بستر سے الگ رہیں گے، یعنی رات میں سوئیں گے نہیں، پوری رات شب بیداری کرتے رہیں گے، پوری رات اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے، میری بیویاں موجود ہیں لیکن ان کے پاس ہم نہیں جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو فلاں گوشت کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، ہم اس گوشت کو بھی نہیں کھائیں گے۔ اس کی وجہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کچھ نے کہا کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو کھانے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر شہوت پیدا ہو جاتی ہے، بیوی کے ساتھ ملنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا، میں اس کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے ان ساری باتوں کو سن رہے تھے، فوراً اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ
मा अहल्लल्लाहु लकुम, कि ऐ वो लोगो तुम अपने ऊपर क्यों उन चीज़ों को हराम कर रहे हो जिसको मैंने तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिया है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर ऐसा करोगे तो याद रखना तुम हद से तजावुज़ करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान से आगे बढ़ने वाले माने जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना तस्लीम करने वाले लोगों में तुम्हारा शुमार होगा अगर तुम कुरान और हदीस से बढ़ करके आगे चलने की कोशिश करोगे या कुरान के मुताबिक हदीस के मुताबिक अमल करने की कोशिश नहीं करोगे। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम दिया। फिर उसके बाद दूसरी आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकीज़ा रिज़्क तुम्हारे लिए बना रखा है, जो पाकीज़ा रोज़ी तुमने हासिल किया है, अपनी मेहनत से कमा करके इकट्ठा किए हो, उसी रिज़्क में से तुम खाओ पियो। और इस बात को याद रखना कि अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करके रखना। यानी एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम लोग हलाल कमाई के रोज़ी को खाओ, हलाल जरिए से कमाई को हासिल करो और उसी को अपने ऊपर इस्तेमाल करो, अपने बाल बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करो, या इसके अलावा जो भी अच्छी जगहें हैं उन जगहों पर हलाल रिज़्क को, हलाल रोज़ी को तकसीम करो, वहाँ पर खर्च करो। फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि तुम लोग अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर बिठा करके रखो। अगर इस तरह का तक़वा और इस तरह का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप शरीयत के मुताबिक चलने वाले माने जा रहे हैं। इसी तरह से एक और आयत करीमा दौराने तरावी आपके सामने पेश की गई, वो शराब की हुर्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, कि आए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब को तुम्हारे ऊपर और इसी तरह से जुआ को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। तो ये तीसरी आयत कुरान मजीद की मौजूद है। यानी ये आयत करीमा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की तो मुकम्मल तौर से शराब हराम कर दी गई। पहले 2 मरतबा 2 आयत करीमा नाजिल हुई तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त मुतय्यन कर दिया था, मुकर्रर कर दिया था कि शराब अगर पीना है तो फला फला वक्त में पीना है और इस वक्त नहीं पीना है। लेकिन ये तीसरी आयत जो कि सूरतुल माइदा की है, ये आयत करीमा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की तो मुकम्मल तौर से शराब को हराम कर दिया और ये कह दिया कि आज के बाद किसी भी शख्स के लिए शराब का पीना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को नाजिल किया, सहाबे किराम ने जैसे ही ये आयत करीमा सुनी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा नाजिल करके ये पैगाम दे दिया है, ये हुक्म दे दिया है कि आज के बाद मुकम्मल तौर से शराब को हराम कर दिया जा रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबे किराम जिनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, पीने के करीब पहुंचा चुके थे, जैसे ही नबी के फरमान को सुनते हैं फौरन गिलास को उसी जगह पर फेंक देते हैं। यही नहीं बल्कि बाज सहाबे किराम के घरों में शराब बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, काफ़ी पैसे का, काफ़ी रुपए का रखा हुआ था, काफ़ी पैसा उससे कमा सकते थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सुना फौरन शराब को उड़ेल दिया। मामला ये निकल कर सामने आया कि पूरे मदीने की गलियों में शराब की नहर बहने लगी। ये था सहाबे किराम के अंदर जज्बा कि जैसे ही किसी बात को सुनते थे कि अल्लाह ने हराम कर दिया है तो चू चरा नहीं, फौरन उसको मानने के लिए तैयार हो जाया करते थे। ये नहीं सोचते थे कि मेरा इतना नुकसान हो रहा है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमारी हालत बिल्कुल इसके बरअक्स है। हम सुनते हैं, बारहा बयान किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फला फला चीज़ों को हराम कर दिया है।
فلاں فلاں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اس سے پرہیز کرنا بچنا ضروری ہے، یا اسی طرح سے یہ گناہ کا کام ہے اس کو چھوڑ دو، سننے کے باوجود آج امت مسلمہ کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو اس برائی میں مبتلا نظر آتی ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان اور کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو شراب نوشی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو شراب وغیرہ پیتے رہتے ہیں، پتہ ہے کہ ان کو شراب پینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ سال کا 11 مہینہ تو چھوڑ دیجئے، یہ رمضان جیسا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کچھ بدنصیب ایسے موجود ہیں جو اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کے باوجود بھی رمضان کے مہینے میں جو کہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی شراب پیتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ہدایت کے بارے میں بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کے جذبے کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو صرف زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ زبان سے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اور عملی میدان میں جب دیکھا جائے تو نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ آج دیکھیے، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر یہ بچے نہ مسجد کے اندر آئیں تو ایک سب بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر وہ پرہیزگاری اور وہ تقویٰ کہاں چلا گیا؟ وہ زبانی دعویٰ جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، آج جب دیکھا جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف زبان سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، عملی طور پر انسان اس سے انتہائی زیادہ دور ہو گیا ہے۔ اے میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھنا، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، تو نے رمضان کے مہینے میں کیا تو نے عبادت و بندگی کی یا نہیں کی؟ کیا تو نے رمضان کے مہینے میں یوں ہی اپنی زندگی کو ٹہلنے گھومنے میں گزار دیا؟ کیا تو نے رمضان کے مہینے میں یوں ہی ادھر ادھر کھانے پینے میں گما دیا؟ ایسے لوگوں سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ایک ایک پل کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے سبھی لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، چاہے ایک عالم دین کیوں نہ ہو اور ایک ادنا آدمی کیوں نہ ہو، معمولی سا آدمی کیوں نہ ہو، سبھی لوگوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال چیزوں سے گریز کرنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔